بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے زاویہ کی بات ہے، اشفاق صاحب کی بات ہے۔ اشفاق صاحب زاویہ میں کہتے ہیں کہ میں امریکہ سے جب واپس آیا تھا تو ذہن میں کچھ عجیب سی الجھن تھی، کیونکہ وہ معاشرہ دیکھ چکا تھا، تو اس معاشرے میں مجھے رہنے کے لیے کچھ سبق درکار تھے۔ تو مجھے سب سے پہلے جو ضرورت تھی وہ یہ تھی کہ صبر کیا ہوتا ہے، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ صبر اور صبر کی گہرائی کیا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں نے مولوی موسیٰ سے رابطہ کیا۔ کہتے ہیں کہ مولوی موسیٰ کون تھے؟ کہتے ہیں ہمارے لاہور کے قریب سمن آباد ہے، وہاں وہ مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ میرا ان سے پہلا تعارف میرے ایک دوست لے گئے تھے، تو خطبہ چل رہا تھا، مسجد کے ممبر پر وہ بیٹھے تھے اور فرما رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا میں ان سے بکری کے گلے کی رسی تک لوں گا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ پھر ممبر پر بیٹھے وہ بہت ہی جوشیلے انداز میں کہنے لگے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، ذرا نرمی کریں۔ کہتے ہیں کہ یہ کہنے لگے اور لوگ بڑے غور سے سن رہے تھے، تو لمحہ یہ آیا کہ مسجد کے برابر میں ایک اسکول تھا، بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، وہاں سے گیند مسجد کے صحن میں آ گری۔ کہتے ہیں مولوی صاحب وہاں سے اٹھے اور فوراً فٹ بال کو اٹھایا اور اسے ایک کک لگائی اور بچوں کے اسکول میں واپس گئی، پھر آ کے ممبر پر بیٹھ گئے۔ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر اسی جوشیلے انداز سے بات کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ذرا غور فرمائیے، کچھ نرمی کیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے سے کہا کہ عمر تم یہ بات کر رہے ہو، یہ میرے نبی کا حکم ہے، تمہیں تو اس میں مضبوط ہونا چاہیے۔ بات مکمل ہو گئی، خطبہ بہت جارحانہ تھا، سب نے سنا، مگر کہتے ہیں میرے دل میں جو تشنگی تھی، جب خطبہ اور نماز ختم ہو گئی تو میں مولوی موسیٰ کے پاس گیا۔ میں نے کہا کہ آپ کا اس طرح چھریرا جسم اور اس طرح کا ماڈرن مولوی میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جو ممبر سے اٹھ کر فٹ بال کو کک لگا کر پھر دوبارہ آ کے ممبر پر بیٹھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں ہمارا خطبہ تو بعد میں بھی جاری ہونا تھا، بچے جو کھیل کھیل رہے تھے ان کے کھیل میں کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے میں نے یہ فرض سمجھا کہ اس بات کو پورا کر لوں، یہ بات تو بعد میں بھی پوری ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں اب صبر کے لیے میں مولوی موسیٰ کے پاس گیا اور انہیں امریکہ کے بہت سے حالات بتائے، اور اس کے بعد میں نے کہا مولوی صاحب صبر کیا ہوتا ہے اور صبر کی گہرائی کیا ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں انہوں نے جو مجھے سبق دیا وہ آج تک میرے ذہن میں ہے اور میں نے عمل کیا۔ کہتے ہیں مولوی موسیٰ نے کہا کہ آپ کا صبر اسٹارٹ آپ کے اسٹیئرنگ سے ہوتا ہے۔ آپ جب گاڑی چلاتے ہیں اسٹیئرنگ پر آپ کے ہاتھ ہوتے ہیں اور ٹریفک بہت جام ہوتی ہے، گاڑی سے آگے نہیں چلتی اور ہر طرف شور ہوتا ہے، تب آپ کا صبر وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ ہارن نہیں بجائیں۔ دوسرا صبر کی گہرائی یہ ہوتی ہے کہ آپ ہارن نہ بجائیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا، آپ کو دیر ہو رہی ہے، آپ اسٹیئرنگ پر انگلیاں رکھے ہوئے ہیں مگر انگلیوں کو بھی نہ بجائیں۔ جب آپ انہیں نہ بجائیں گے، دونوں چیزیں ضبط میں رہیں گی، تو آپ کا صبر اور اس کی گہرائی انسیت تک جائے گی۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں یہ جب میں نے درس سنا تو یہ ماڈرن مولوی موسیٰ کا سبق تھا۔ میں زندگی کے جس راستے پر چلا ہر طرف یہی بے قراری دیکھی، یہ اپنے اندر کی اضطرابی کیفیت، ذہنی خال، یہی لوگوں کا اور ہمارے معاشرے کا ہوتا ہے کہ ہم ایک منٹ صبر نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں ہم دوسروں سے آگے چلے جائیں، مگر ظاہری اور جسمانی طور پر آگے جاتے ہیں، ذہنی طور پر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں۔ صبر یہی ہے کہ آپ اپنے اوپر ضبط کریں اور معاشرے کو خاموشی سے دیکھتے رہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔